یہ وہ غار ہے، غار سجدہ، جہاں پر رسالت مآب پیارے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا 3 دن کے لیے اپنی امت کے لیے کہ میری امت کو یا اللہ بخش دیجئے۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں، اب جب آپ یہ واقعہ سنیں گے نا، اس کا میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کہ جب اتنا طویل سجدہ رسالت مآب نے یہاں پر کیا، صحابہ کریم جو ہے پریشان ہو گئے تھے۔ ان کو لگا کہ رسول پاک جو ہے ظاہری وصال فرما گئے ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ جب وہ اس جگہ پر آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا انہیں ملتا ہے۔ اب اس کی جو بکریاں تھیں وہ ادھر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اب جو ہے جب ان چرواہے سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے جو ہے اس طرح کے شخص کو دیکھا، انہوں نے رسالت مآب کا جو ہے وہ جو اپیرنس تھی اس کو ظاہر کیا، ڈسکرائب کیا، تو صحابہ نے جب اس سے پوچھا نا تو چرواہے نے کہا کہ یارو ایک شخص اوپر ہے، وہ بڑا روتا ہے اور اس کے رونے کی آواز بڑی آتی ہے اور میری بکریاں جو ہے پریشان ہو کر یہاں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو جب صحابہ کرام اوپر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ رسالت مآب اس جگہ پر اس غار میں اتنا رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن رسالت مآب کو کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کیوں نہ رسالت مآب کی شہزادی کو بلایا جائے۔ جب شہزادی تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ بابا اٹھیے۔ تو جب رسول پاک جو ہے اٹھے تو انہوں نے کہا کہ شہزادی جو ہے مجھے میری امت کی بڑی جو ہے فکر ہے۔ تو شہزادی نے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ہے اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دیجئے۔ تو جبریل کے ذریعے جو ہے پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کی امت کو بخش دیا گیا یا رسول اللہ۔ تو پھر رسول پاک جو ہے خوش ہوتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے مجھے سکون ملا ہے۔ تو یارو یہ وہ مقام ہے سبحان اللہ جہاں پر جو ہے رسالت مآب 3 دن کے لیے امت کے لیے روتے رہے۔ وہ ہمارے بزرگ اکثر فرماتے تھے نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان